بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا جمیل اظہر وطرہ، سیکرٹری مذہبی امور، پاکستان تحریک انصاف سندھ۔ مشن نور اور 20 ستمبر کے حوالے سے میں نے پہلے بھی عرض کیا، مشن نور غلام احمد قادیانی کے پہلے خلیفہ اور موسٹ پروموشنل، یعنی بہت زیادہ جس نے قادیانیت کو پروموٹ کیا، منظم کیا، مربوط کیا اور یورپ تک لے کے گیا، اس کا نام تھا مولوی حکیم نور الدین، اور اس نے جتنا بھی مشن چلایا وہ نور مشن کے نام سے تھا۔ حتیٰ کہ ان کے مرنے کے بعد مرزا بشیر الدین نے بھی نور مشن کو جاری رکھا، اور وہ نور مشن ایسے تھا جیسے آج کل یہ تبلیغی مشن چلتے ہیں، تبلیغی جماعت کے نام سے، فیضان مدینہ اور رائے گنج والوں کے، اہل سنت کے ہاں۔ تو جو قادیانی حکیم نور الدین مشن چلاتا تھا، وفود بھیجتا تھا، ٹروپس بھیجتا تھا، ان کو کہتا تھا مشن نور، یعنی وہ قادیانیت کو اور ختم نبوت کے منکروں کو مضبوط کرتے تھے، اور یہ مشن یورپ تک اور برطانیہ اور امریکہ اور فرینکفرٹ امریکہ سب ملکوں میں جاتا تھا۔ پھر مرزا بشیر الدین نے بھی اس کو جاری رکھا۔ اس نسبت سے میں نے کچھ تصاویر بھی بھیجی ہیں نیٹ سے لے کر، مشن نور، نور فاؤنڈیشن، نور اکیڈمی، اس طرح کے جو جتنے بھی نام تھے یہ اختراعات ہیں حکیم نور الدین کی، جو کہ ایک انگریز شاہی حکیم تھا، طبیب تھا، اور اس کو گورا سرکار جو ہے نا پروٹوکول بھی دیتی تھی، اس لیے وہ پوری دنیا میں، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کے مشن کو اگر سب سے زیادہ مضبوط کیا ہے تو وہ یہ حکیم نور الدین تھا۔ یہ مشن نور کا کانسیپٹ کس نے یہاں سے اخذ کیا ہے اور کس نے چلایا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پی ٹی آئی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے، یا قادیانیت کی مہر والا۔ اور پھر مشن نور تو چلو ایک جگہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ 20 ستمبر کی ڈیٹ رکھی۔ 20 ستمبر کی ڈیٹ پاکستان بننے کے بعد 1947 کے بعد 1948 میں قادیانیوں کا جو ہیڈ کوارٹر بنا ہے چناب نگر، جس کو پہلے ربوہ کہتے تھے، اور ان کو الاٹ ہوا تقریباً 1000 ایکڑ سے زیادہ زمین، اس کے افتتاح کا دن ہے 20 ستمبر 1948۔ 20 ستمبر بھی رکھی، جہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جس نے بھی ہوائی چھوڑی ہے یہ خاص آدمی ہے، قادیانیت کا پریچر ہے، جس نے یہ پریچ کیا ہے کہ بھائی مشن نور بھی چلائیں اور جناب اذانیں بھی دیں، اور وہ 20 ستمبر کا دن بھی ہو۔ یہ ایک دوسرے سے منسلک ہونے کی وجہ سے یہ کنفرم ہوا کہ یہ چیز، اور ویسے بھی ہم تو یرغمال ہیں پی ٹی آئی والے، اکثریت میں دیکھتا ہوں یوٹیوبروں اور ٹک ٹاکروں کے ہاں، اور وہ بھی وہ ٹک ٹاکر اور یوٹیوبر جو ملک سے باہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے۔ یہ بہت خوفناک بات ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کو، کیونکہ یہ عمران خان کا آرڈر نہیں، یہ باہر سے چھرلی چھوڑی گئی ہے، اس سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا حلقہ قائم کریں گے، اور فلاں دن ساری قیادت، سارے کارکن، سارے ورکر، سارے ہمدرد اس آیت کریمہ کا ورد کریں، 300 دفعہ یا 1000 دفعہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ ہے مشکل سے نجات، یہ ہے مشکل سے چھٹکارے کی دعا جو اللہ نے بتائی ہے، اللہ کے حبیب نے بتائی ہے، یا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سب سے اہم دعا یہ ہے کہ وَأَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، یہ دعا جو 313 مرتبہ سجدے میں پڑھتا ہے، اللہ اس کی مشکل امیڈیٹلی، یعنی اللہ اس کی مشکل فوری طور پہ رد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔